الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین عالم، ہادی باقری آپ کا ہوسٹ پھر سے المہدی ٹی وی کے اس پروگرام الہدیٰ کی 12ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب کی خدمت میں بے شمار سلام اور دعائیں عرض کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج پھر سے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب قبلہ سندرالوی مدظ اللہ العالی مدیر حوزۃ المہدی علمیہ نیو یارک نیو جرسی بھی تشریف فرما ہیں، اور علی جناب الحاج ماجد موسوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور کچھ ہی دیر میں مولانا وسیم عباس صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ کچھ آج ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہمارے اس پروگرام کے آغاز میں تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے ہم آپ سب سے معذرت خواہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ اپنے اس پروگرام میں عرض کر رہے تھے کہ خداوند عالم نے جو ہدایت کا انتظام کیا اور اس نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے پاس سے اپنے نمائندے نبی، رسول اور امام کی صورت میں نازل فرمائے اور ہمارے انسانوں کے درمیان میں بھیجے، تو ہم انہی کے ذریعے ہدایت کے مفہوم کو اور راہ ہدایت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ اپنی گفتگو میں قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو پیش کیا گیا تھا، جس میں خداوند عالم خود فرما رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ ہیں کہ جو میرے پاس سے ہدایت حاصل کرنے والے بھی ہیں اور یہ مفلحون بھی ہیں، یعنی ان کی دنیا و آخرت کامیاب ہونے والی ہے۔ چنانچہ جو 6 صفات بیان کیے گئے تھے وہ آپ کے ذہن حالی میں محفوظ ہوں گی، کہ جس میں کہا گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جو کچھ کہ اللہ نے ان کو عنایت کیا ہے اس کو انفاق کرنے والے، اور پھر نبی اکرم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھنے والے، اور حضور اکرم سے پہلے جو انبیاء پر نازل ہوئی چیزیں ان پر ایمان رکھنے والے، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ سلسلے میں سابق میں بھی اس پر گفتگو کی گئی تھی، اور پہلے 2 صفات انہیں ایمان بالغیب اور نماز پر گفتگو رہی۔ ظاہر ہے کہ گفتگو نامکمل تھی، ہم آہستہ آہستہ اس کو مکمل کریں گے۔ اور اس ہفتے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ذی قعدہ کی 9 تاریخ ہے، اور 11 ذی قعدہ یہ
اسی ہدایت کی راہ کے رہنما ہادی برحق ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے، تو امام کا تذکرہ بھی اس موقع پر یقینی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر یہی معروضہ ہے کہ آپ کے لیے یہ اپارچونیٹی ہے کہ آپ اگر مثلا کسی بات پر ہماری گفتگو میں جو چیزیں پیش کی جائیں گی اس پر کوئی اگر آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے، کوئی سوال اگر آپ کا ہے، یا پھر اور کسی دین کے معاملے میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو الگ ہی پلیٹ فارم ہے۔ مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ بس مقرر تقریر کرتا ہے، سامعین سنتے رہتے ہیں، وہ خود اپنی بات کو پھر پیش نہیں کر سکتے ہیں، آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم، اور آپ کے گویا آپ کے فیملی روم میں اور لیونگ روم میں ٹی وی کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو یہ معروضہ ہے۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے معروضہ کروں گا اپنے استاد محترم سے کہ وہ اس لحاظ سے ان چیزوں کے بارے میں وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب مولانا ہادی باقری صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج الہدا کے پروگرام نمبر 12 میں مدعو کیا، اور ہمارے الحاج ماجد حسین موسی صاحب بھی شکریہ کے مستحق ہیں، جو ہمارے المہدی ٹی وی کی رونق ہیں۔ مولانا وسیم عباس صاحب کا بھی شکریہ، جو ٹیکنیکلی جو مسائل ہیں ہمارے المہدی ٹی وی کے، ان کو حل فرما رہے ہیں۔ ناظرین ناظرات، ماشاءاللہ نئے سرے سے، نئے جذبے سے، نئے اکوپمنٹ سے، نئے سرور سے، نئے سیٹ اپ سے المہدی ٹی وی کی نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، اور آج الہدا کا 12واں پروگرام ہے۔ آج کے پروگرام میں جیسے مولانا محترم نے ابھی ارشاد فرمایا کہ کیونکہ کل رات کو شب ولادت شاہ خراسان، شاہ جہان، سامن الائمہ، سامن الحجج، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، لہذا ہم آپ تمام ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی خدمت عالیہ میں اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم شاہ خراسان سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کی ہماری تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ الہی آمین۔ جیسا کہ مولانا نے آیات تلاوت فرمائی اور پچھلے سیشنز میں بیان کیا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقین کی، الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ينفقون، یہ ان کے لیے کتاب ہدایت ہے جو متقی ہوں، جن کی اوصاف میں ایمان بالغیب ہے، یعنی اللہ کو نہ دیکھے ہوئے، نیکڈ آئی سے دیکھے بغیر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ امام علی کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ امام زمانہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے، ایمان بالغیب۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بہت ہی بیوٹیفل طریقہ ہے قرآن کی گفتگو کا۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرما رہا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، انہیں رزق دیا ہے، متقیوں کو، ينفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ میں سے کا لفظ بتاتا ہے کہ سارا مال خرچ کرنے کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مما رزقناہم کا لفظ بتاتا ہے کہ جو وہ خرچ کر رہے ہیں اس کے وہ ریئل اونر نہیں ہے، بلکہ رزق تو ہم نے دیا، ہم اپنے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق چاہتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال وہ ٹیلر ہے، لڑکی یا لڑکا، خاتون یا مرد، جو بینک میں موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ چیک لکھتے ہیں، کیش اوپر لکھتے ہیں، یا چیک کیش کروانے جاتے ہیں، یا اپنے بینک کارڈ کو سویپ کر کے پیسہ ان سے مانگتے ہیں، تو لڑکی یا لڑکا کبھی آپ سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، کیونکہ مالک آپ ہیں، آپ کو رائٹ ہے۔ مالک کائنات اپنے اسی حق کا استعمال فرما رہا ہے کہ ہماری حیثیت اس بینک کے آفیسر کی طرح ہے جو مالک کو مال دیتے وقت چوں چرا نہیں کرتا۔ بغیر چوں چرا کے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ انفاق پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے گفتگو آتی رہے گی، مگر آج کیونکہ ہم قریب ہیں ایام ولادت امام رضا علیہ السلام کے، تمام ناظرین و ناظرات کو مبارکباد کے ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ عجم میں صرف ہمارے ایک ہی امام دفن ہے، یا یوں کہوں ایران میں، فارس میں ٹوٹل 2 معصوم دفن ہے۔ ایک حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ، رضا نہیں کہنا، آپ کا نام رضا ہوگا یا آپ کے دوست کا، بیٹے کا، بھائی کا، بابا کا، البتہ ہمارے امام کا نام رضا ہے، جیسے ہمارے رضا آغا صاحب قبلہ ہیں حیدرآباد دکن کے، تو ان کا نام رضا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو نام پاک ہے وہ رضا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کر لیجئے، جب بھی آپ امام پاک کا نام لیں تو رضا فرمائیں۔ امام علی رضا، امام علی ابن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ۔ دوسری ہستی معصومین میں حضرت دانیال علیہ السلام، جو شوش شہر ایران میں دریا کے کنارے پر دفن ہے۔ اس فقیر کو امام رضا علیہ السلام کی زیارت تو 20 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ نصیب ہوئی، اور چند مرتبہ شوش میں حضرت دانیال علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو یہ ایک انفارمیشن بھی الہدا کے 12ویں پروگرام میں آپ کو مل جائے گی کہ عجم میں، فارس میں، ایران میں 2 معصوم دفن ہیں، ایک امام علی رضا علیہ السلام، ایک حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال وہی پیغمبر تھے جن کی قوم مونچھیں بڑھاتی تھی اور داڑھی منڈواتی تھی، تو اللہ کی ذات نے ان کی قوم کے کچھ افراد کو مسخ کر کے کیٹ فش بنا دیا۔ اسی لیے کیٹ فش کو حرام قرار دیا گیا شریعت میں کہ جو بھی
مسخ شدہ جانور ہے، رولنگ یہ ہے کہ وہ حرام۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام مشہد نامی شہر میں دفن ہے، جس کا پرانا نام توس تھا۔ یہ توسی، شیخ توسی اسی سے توس۔ مشہد کہتے ہیں ظرف مکان ہے، مشہد حاضری کی جگہ، شہادت کی جگہ، مشاہدے کی جگہ، دیکھے جانے کی جگہ، کیونکہ مشہد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں شہید دفن ہو یا شہید کو فار دا ٹائم بینگ رکھا جائے، جیسے مشہدو رأس الحسین شام میں ہے، دربار یزید میں۔ وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا، سر کی حاضری ہوئی وہاں پر۔ مشہد الرضا اصل میں نام تھا، مشہد الرضا، بعد میں یہ مشہد ہو گیا۔ جیسا کہ مدینۃ الرسول یثرب کا نام تھا، پرانا نام تھا یثرب، بعد میں نام ہو گیا مدینۃ الرسول۔ آج کل ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہیں، مدینۃ الرسول نہیں کہتے۔ اسی طرح پہلے تھا مشہد الرضا، اب ہو گیا مشہد۔ مشہد کو مشہد اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سامن الائمہ علیہ السلام حاضر ہیں۔ ایک یہ بھی پروف ہے کہ مشہد اس لیے مشہد ہے کہ امام علیہ السلام میت نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے، آج بھی حاضر ہے۔ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ رد الی روحی، میری روح کو اللہ نے قبر میں پلٹا دیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار کی ارواح مقدسہ ان کی قبروں میں ان کے ساتھ موجود ہیں، تبھی تو ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تردون سلامی و ترون مقامی، ترون مقامی و تردون سلامی، اے ہمارے ائمہ آپ ہمارے مقام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ مشہد کو اس لیے بھی مشہد کہتے ہیں۔ مشہد الرضا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی بھی قائم ہے، جامعۃ الامام الرضا، جسے جامعہ رضویہ بھی آج کل کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں سے ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ وہ روضہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی طرح 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ اب میں دوبارہ مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ کی طرف، تاکہ وہ تھوڑا ارشاد کریں، اور پھر جب مجھے وہ موقع دیں گے میں مشہد الرضا کے بارے میں اور ہدایت کے بارے میں کچھ اور معروضات اور تجربات پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے مشہد مقدس کی عظمت ہے اور پھر اس میں جو خصوصیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم جو ہدایت کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں یہی کہ یہ ہمارے امام بھی ہادی وقت رہے ہیں اور پھر اس وقت بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ امام کا تذکرہ خود باعث ہدایت ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت کا تذکرہ بھی اسی لحاظ سے ہے کہ صرف نہ تاریخی لحاظ سے یا واقعات کے لحاظ سے نہیں، لیکن وہی ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے۔ ویسے یہ باتیں تو نوجوانوں کے ذہن میں رہنی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جس کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری میں ہوئی تھی، اور پھر حضرت کی شہادت وہ اس مہینے کی 23 تاریخ کو کہتے ہیں، یا پھر 17 صفر 203 ہجری میں واقع ہوئی۔ اس لحاظ سے حضرت کی عمر مبارک 55 سال کی رہی، لیکن یہ کہ ہر دن ایسا تھا جو اسلام کو ابدی حیات بخش رہا تھا۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والد ماجدہ تھی، وہ جن کا نام نجمہ خاتون اور پھر سمانہ خاتون بیان کیا جاتا ہے، خیزرہ خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد جو دوسرے واقعات ہیں وہ یقیناً سب لوگ سنتے ہیں اور آپ سنیں گے، لیکن ایک بات میں یہ خصوصیت سے عرض کروں کہ یہ امام ہیں، وقت کے امام ہیں، یعنی امام وقت کے امام ہونے کی بنیاد پر اب یہ ہے کہ یہ وقت کے امام ہے کا مطلب ہے کہ وقت کے محمد ہیں اور یہ وقت کے علی ہیں، اور یہ تو ایسے علی ہیں کہ جس میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ قبلہ کعبہ نے تشریف فرمائی کہ حضرت کے القابات میں جو مشہور لقب ہے وہ رضا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو مولانا نے جو توضیح فرمائی کہ رضا اور رضا کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر رہا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ صفات چند صفات ہیں جو سارے ائمہ کے لیے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے، جو ہمارے اس امام میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے، ظاہر تو یہ کہ ہادی ہوتے ہیں، ہدایت کرنا، لیکن یہ کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ امام لنگر زمین و زماں ہوتا ہے، یعنی یہ کہ پورا عالم، پورا یونیورس وہ اگر باقی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ امام کی وجہ سے رہتا ہے، یعنی امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا یونیورس باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا اگر امام کے قدم ہٹ جائیں زمین سے تو ہر چیز آپس میں ٹکرا جائے اور سارا کائنات ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ویسے یہ میں نے کہا یہ وقت کے محمد ہیں، تو حضور اکرم کے لیے جو کہا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاک، یہ ابھی بغیر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہیں کرتا۔ پھر جو حدیث قسام میں ہے کہ پنجتن کے لیے ساری کائنات کو بنایا، تو جو وجہ خلقت کائنات ہیں وہی وجہ بقائے کائنات بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے اب یہ منصب ہے جس کی بنیاد پر یہ ہے کہ ان کا وجود اس لحاظ سے ایک باعث رحمت ہے پورے عالم کے لیے، جو صدقہ ہے ان کا، جس کی وجہ سے لوگوں کو رزق مل رہا ہے، لوگ سانس لے رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ جو مسئلہ ہدایت کا ہے تو اس میں یہی ہے کہ وہ اگر ہدایت ہے تو وہ بھی ایک جزوی گویا حضرت کا جو ہے ایک ذمہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ پوری کائنات کو باقی رکھنا، اس کو سنبھالنا ہے۔ اب ہدایت کے مسئلے میں بھی یہی ہے کہ ہدایت اگر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا یہ کہ وہ ہادی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ ہدایت کرنے کا کیا مسئلہ ہے کہ ہدایت کرتے ہوئے پھریں۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں گفتگو رہے گی، شاید کوئی مومن کال کر رہے ہیں یا مومنہ، میں اس موقع پر کال لیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، منظور میاں جی منظور صاحب، آپ نیو جرسی سے کال فرما رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ سوال پوچھنا ہے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ کے بارے میں۔ ضرور ضرور، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ابھی واقعات پیش کیے جائیں گے، ہم اسی رخ پر گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے کال کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی اور سوال ہے؟ نہیں اور کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ اپنا خیال رکھیے، آپ ملاحظہ فرمائیے، ابھی گفتگو اس منزل پر آئے گی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہادی اگر ہیں تو ایسا ہی ہے، یعنی مثلا اگر کسی کے ہاتھ پہ اگر واچ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو وقت بتا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو وقت بتاتا ہوا پھرتا رہے۔ وہاں پر یہ کہ کوئی اگر پوچھے گا تو اس کو وقت بتایا جائے گا، یا وہ پھر بتانے کے اس میں بھی وہ یہ دیکھا گیا کہ وہ پوچھنے والا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے، یقیناً وہ ہدایت کی اس منزل پر ہیں کہ وہ آنے واحد میں ایسی ہدایت کر سکتے ہیں کہ جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو صدیاں درکار ہوں، لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ ہم طلب کریں اور پھر میں طلب صادق ہو، پھر اس کے ان کی نگاہ کرم اگر بڑھ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہدایت ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے، اس میں فریضہ یہ ہے، اسی وقت ایسے وقت کے جو ہمارے امام ہیں وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اب ہم اپنا ظرف ایسا بنائیں
کہ جس کی بنیاد پر وہ آنے واحد میں ہم کو علم عطا فرما دے. ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ وہی کہ جہاں پر ہم یہ بھی سمجھیں کہ امام کے اوصاف میں ایک صفت ہر امام کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مظہر صفات خدا ہوتا ہے، یعنی خداوند عالم کے جو صفات ہیں اس کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اس تک پہنچنے کے بعد اب خداوند عالم کی صفت سمجھ میں آتی ہے اور اس پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ تعریف ہے کہ امام اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس تک پہنچنے کے بعد خداوند عالم کے سارے صفات پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ لوگ مانتے نہیں ہو، ماننے کے بعد اس پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ کہ امام تک پہنچنے کے بعد ہر امام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی امام کا یہ تعارف ہے. تو اب یہ امام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام کا لفظ ایسا ہو گیا، ایک عام ہو گیا تو لیکن لوگ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، جس کے بعد امام خمینی، امام خامنئی، ایسے امام خوئی، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے امام کوئی تناسب نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ فرق ہے. لہذا یہ اصل صفات پر یہ معرفت کی باتیں بہرحال ہر وقت ہے نا، یہ ہدایت کے لیے اہم ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ خدا کے صفات، تو وہ جو خداوند عالم کی جو صفات ہے، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ جو آپ جانتے ہیں، تو صفات ثبوتیہ میں یہ کہ خدیم و قادر عالم ہے مدرک و متکلم، ہے مدرک و متکلم، مرید اور صادق. تو اس میں جو صفات ہیں، اس میں جو اہم صفات ہیں، کہتے ہیں 8 میں بھی اصل علم اور قدرت ہے. تو اب آپ دیکھیں خداوند عالم علیم ہے اور چیز پر قدرت رکھنے والا وہ قدیر ہے. تو اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ علیم ہے. تو پھر علیم ہے تو کیسا علیم ہے؟ جاننے والا. کیسا جاننے والا؟ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بھی جو جانتے ہیں، تو آپ حضرات جانتے ہیں کسی چیز کے جاننے کے لیے ہم اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہیں. مثلا دیکھ کے آنکھ سے ہم علم حاصل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، لیکن اس میں یہی ہے کہ ہمارا علم کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. کہ کوئی چیز ہے، ظاہر ہے کہ ہم جس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو جب دیکھنا چاہیں گے تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہوں گے. مثلا کوئی چیز ہے لیکن وہ چیز اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے، ہم آنکھیں ہیں، وہ چیز بھی ہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اجالے کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ چیز روشنی میں ہو. پھر یہ کہ وہ چیز ہے، روشنی بھی ہے، لیکن یہ کہ ہماری اور اس چیز کے درمیان میں کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، کوئی دیوار آ گئی ہے، کوئی گھر آ گیا، کوئی چیز آ گئی، اب بھی پھر ہم اس کے بارے میں علم نہیں حاصل کر سکتے. یا پھر یہ کہ وہ چیز ہے لیکن یہ کہ وہ اتنی دور ہے کہ ہماری آنکھوں کا جو فوکل لینتھ ہے اس سے بہت دور ہو گئی ہے. تو وہ چیز ہے اور ہم بھی ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ بہت دوری پر ہے. یا پھر یہ کہ دور نہیں بلکہ قریب ہے اور آنکھوں سے اتنی قریب آ گئی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہمارا علم کئی چیزوں کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے کہ وہ اس کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو اور پھر وہ اتنا دور نہ ہو، اتنا قریب نہ ہو. لیکن خداوند عالم کا علم وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے جی. وہ چاہے چیز کتنی دور ہی کیوں نہ ہو، کتنی قریبی کیوں نہ ہو، اندھیرے میں کیوں نہ ہو، درمیان میں کوئی چیز حائل کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی ہو، خداوند عالم وہ علم رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ علم کے بارے میں انسان ہے تو انسان کے صرف عمل ہی کو نہیں بلکہ وہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہوتا ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں بلکہ ہم اگر کبھی خواب دیکھتے ہیں تو وہ کیفیت خواب سے بھی واقف ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں، اب یہ ہم جانتے ہیں. میں نے کہا اب یقین کیسے آئے گا؟ کتابوں کے پڑھنے سے، باتوں کے سننے سے. یقین اس وقت آتا ہے نا کیونکہ دلیل سامنے آ جائے. کوئی اگر اسی قسم کا ایسا انسان ملے اور اس کے بعد یہ کہے کہ اس خدا کی بھی ایسی صفات ہے تو تب خدا پر یقین آتا ہے. بس قبلہ کی اجازت سے یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت پیش کروں، جیسا کہ عالی جناب میاں منظور صاحب نے کہا، بھی مشہور واقعہ ہے. دیکھیے یہی امام کے ذریعے اب خدا کے بندے عالم کی یہ صفت سامنے آئی ہے کہ جہاں پر ایک واقعہ ہے کہ جب امام کو مدینے سے بلایا گیا مرو، تو حضرت ابھی پہنچ ہی رہے تھے کہ مرو ہی میں وہاں پر ایک برادر مومن جس کا کہ نام محمد ابن عیسیٰ بیان کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عالم رویا میں خواب میں دیکھا کہ شہر کی مسجد ہے
اور اس مسجد میں محراب ہے اور محراب میں ایک نور ساتے ہوا ہے. تو وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نورانی بزرگوار تشریف فرمائے. تو ہاتف کی آواز آئی کہ یہ اسلام کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف. اور بہت سے لوگ اطراف میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے سامنے خرموں کا طبق رکھا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں گیا, میں نے سلام کیا تو حضور اکرم نے جواب سلام دیا اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے ایک مٹھی خرمے مجھے عنایت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے لیا اس کے بعد گنا تو 18 خرمے تھے. وہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی. اب وہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اتنا اہم خواب جو دیکھا تو اب اس کی خواب کی حقیقی تعبیر کے لیے اب ان کی فکر ہوئی کہ کیا مسئلہ ہوگا. حضرت نے جو 18 خرمے عنایت فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہے. تو پہلے تو ان کے ذہن میں آیا کہ شاید میں صرف 18 دن دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں گا. ظاہر ہے میں کہتا ہوں یہ اس دور کے مومن تھے کہ ان کو جو ہے حضور کی عنایت پر بھی اپنی موت یاد آئی. آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا تو ملینز اور بلینز کی باتیں کرنے لگتا. لیکن بہرحال اس زمانے کے لوگ تھے تو ان کو بہرحال یہ خیال آتا ہے کہ حقیقی تعبیر کے لیے بے چین تھے. چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں تھا ہی کہ ایسے میں ان کو اطلاع ملی کہ مدینے سے مر جاتے ہوئے امام 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سواری مسجد میں ٹھہری ہے. اسی مسجد میں دوڑتے ہوئے گئے کہ خواب کی تعبیر بھی معلوم ہو جائے گی, امام کی زیارت بھی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں میں ابھی تک امام سے کوئی ملاقات نہیں کیا تھا, لیکن کہتے ہیں اب جب میں پہنچا مسجد میں تو دیکھا کہ محراب مسجد میں ویسے نور ساتے ہو رہا ہے. اور جب پہنچا تو دیکھا 8ویں امام تشریف فرمائے. ایسے معلوم ہو رہا ہے محمد عربی تشریف فرمائے, ویسے امام کے چہرے سے نور ساتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے پہنچ کے سلام عرض کیا تو حضرت نے میرا نام اور میرے باپ کا نام لے کے جواب سلام دیا. حالانکہ پہلی مرتبہ ملاقات تھی, لبوں پر تبسم تھا. اور اس کے بعد حضرت نے ایک مٹھی خرمے عنایت فرمایا مجھے. حضرت کے سامنے بھی خرموں کا طبق رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں اس کے بعد جو ہٹ کے میں نے گنا تو اس میں بھی 18 خرمے. تو اب وہ وہی چونکہ میرے ذہن میں تھا تو پھر میں نے امام سے عرض کیا کہ فرزند رسول کچھ اضافہ فرما دیجئے. تو لبوں پر تبسم آ گیا اور امام نے فرمایا کہ محمد ابن عیسیٰ لو زادہ کا رسول اللہ لزدنا کا, کہ اگر رسول اللہ تم کو زیادہ دیتے ہوتے تو میں بھی تم کو زیادہ دے دیتا. نعرے حیدری یا انہوں نے محسوس کیا یعنی خواب کی تعبیر بھی مل گئی اور پھر خرمے بھی حاصل ہو گئے. دیکھیے واقعہ صرف واقعہ اس کے لیے برائے واقعہ نہیں ہوتا, قصہ برائے قصہ اس سے نتیجہ حاصل کرنا ہوتا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ وہی کہ آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں, ایک تو یہ چیز ظاہر ہوئی کہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا اس کی اطلاع امام کو ہو گئی. تو فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ زیادہ دیتے ہوتے تو میں زیادہ, یعنی مطلب ہے کہ ہم کو تمہارے ظاہری کی نہیں بلکہ تمہارے باطن کی بھی خبر ہوتی ہے, تمہاری کیفیت خواب کی بھی خبر ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھو کہ انہوں نے وہی دیا, اتنا ہی دیا جتنا رسول اللہ نے دیا تھا. پیام ہے کہ اگر تم کو وہ اسلام چاہیے جو رسول اللہ نے چھوڑا ہے تو وہ صرف ہمارے ہی ہاتھوں سے مل سکتا ہے. تم کو اگر چاہیے تو آل محمد کے گھر پر آنا چاہیے, اس کے ذریعے مل سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوا. اب دیکھیے جب امام وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے باطن کو بھی جانتا ہے, ارادوں سے واقف ہوتا ہے, کیفیت خواب سے بھی ہوتا ہے. اب ایسا امام جب کہے کہ خداوند عالم علام الغیوب ہے, وہ بھی ہر غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے, اس کا علم ایسا ہے, تو اب خداوند عالم کے علم پر یقین آ جاتا ہے. اس لیے میں نے اس کیا کہ امام اس ذات کو کہتے ہیں جس تک پہنچنے کے بعد خداوند عالم کے سارے صفات پر یقین حاصل ہو جاتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اسی امام کے تابع ہیں اور اسی کے پیرو ہیں. ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. ظاہر ہے کہ اسی کی تشریح و تبلیغ ہو رہی ہے اور اسی کا کام قبلہ و کعبہ یہ حوضہ علمیہ المہدی کے تھرو کر رہے ہیں, یہ اس ٹی وی کے تھرو بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم سب خوش نصیب ہیں کہ قبلہ و کعبہ کے سرپرستی میں یہ کام کر رہے ہیں.
اور اس میں یہی ہے کہ میرا معروضہ ہے کہ یہ تو کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کام کو بڑھنا ہے، تازہ اور حجت اس کام کو آگے بڑھنا ہے. یہاں پر تو کوشش ہو رہی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو سنبھالنا، اس کو آگے بڑھانا یہ آپ کا یعنی ویورز کا کام ہے. اور جیسا کہ ہمارا یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ المہدی ٹی وی ہے، نان پروفٹ آرگنائزیشن کے تحت، المہدی فاؤنڈیشن کے تحت جو چل رہا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اب اس کے جو تمام جو چیزیں ہیں، جو اخراجات ہیں، ساری چیزیں وہ آپ ہی حضرات کے ڈونیشن پر ہی چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. اس سلسلے میں یہی اس سے پہلے میں نے معروضہ کیا تھا کہ چھوٹا سا آپ سے معروضہ ہے کہ اگر اس راہ میں آپ اس آواز کو، جو ہمارے وقت کے امام کی آواز ہے، ان کا مشن ہے کہ ان کے ہدایت کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں آپ امام کی آواز پر اگر لبیک کہنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک دن یعنی ہر دن کے لحاظ سے اگر $1 بھی آپ اگر ڈونیٹ فرمائیں تو یہ ظاہر ہے کہ کام چل سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ جتنے مومنین اس سلسلے میں ہاتھ بٹائیں تو آپ ظاہر ہے کہ $1 کے لحاظ سے ایک دن کا، 10 دن کا، یا مہینے، 6 مہینے یا سال بھر کا جتنا چاہے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم کیا، جناب سیدہ کی دعائیں آپ کو ملے گی، امام زمانہ کی آپ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ کو ملیں گی. ان کا پیام پہنچ رہا ہے، پہنچایا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے اپنی حدود جہل میں معروضہ کیا. ظاہر ہے کہ میں قبلہ کعبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اور مزید اپنی گفتگو جہاں پر آپ نے چھوڑا اور پھر اس سلسلے میں اور کچھ عنایت فرمائیے ہم سے. بہت شکریہ. محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی سے الہدا کے پروگرام نمبر 12 میں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. مولانا ایک کال لے لیتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. Good afternoon. How are you doing today? All right. Who you I need to speak with the owner today. Would that be you? No, actually. We'll call you back. محترم ناظرین و ناظرات، یہ ہمارے آفس کے لیے کوئی کال تھی ٹیکنیشین کی. گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے: 848-999-2263. دوسرا نمبر ہے 2264. اور اگر آپ ہمیں فیکس بھیجنا چاہیں تو 2265، یا ہمیں ای میل فرمائیں. آپ کے ای میلز کے جواب ہمارے اسٹاف کی طرف سے بر وقت دیے جاتے ہیں. almahdi@gmail.com almahdi@g as government mail mail.com. محترم ناظرین و ناظرات، کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام سیمینار کل رات کو 8 بجے ہمارے اسٹوڈیو سے باقاعدہ منعقد ہو کر لائیو نشر ہونے والا ہے، لہذا ہم امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات کل انشاءاللہ یعنی شب ولادت امام علی رضا سلام اللہ علیہ 8 بجے پیش کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک الہدا کے اس پروگرام کی تھیم کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن ہدی للمتقین ہے، مولا علی امام المتقین ہے، اور جنت بھی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بھی متقین
کے لیے ہے. لہذا کوشش کریں اپنے آپ کو متقین کی فہرست میں شامل کریں. ماشاءاللہ. مولا کائنات سلام اللہ علیہ سے آپ کے ایک خصوصی شاگرد صحابی جناب حمام نے سوال کیا کہ یا مولا صف لی المتقین، میرے لیے متقین کی اوصاف بیان فرمائیں. وہ انشاءاللہ 80 سے زیادہ اوصاف ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ آج بیان کر دیں مگر دامن وقت کوتا ہو گیا ہے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے سیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ 80+ اوصاف کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. آپ کاغذ قلم لے کر نوٹ بک میں نوٹ فرما لیں یا ہمارے یوٹیوب پہ ڈالے جانے والے پروگرام کو علی 78612 راضا کے ٹیگ سے بار بار دیکھ لیں. ویسے المہدی ٹی وی کے اسٹاف کی طرف سے آپ کو ہمارے ڈے ٹو ڈے جو پروگرام ہیں ان کے لنکس بھی بر وقت ارسال کر دیے جاتے ہیں. محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم تھوڑا سا فوکس اس بات پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام جب مرو میں آئے، جیسے مولانا سے بھی آپ نے سنا، تو وہاں وضو کے لیے آپ نے جب تلاش آب کی، وہاں پانی نہیں تھا، تو آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو اس پتھریلی زمین میں سے ایک چشمہ ابلا جس کا پانی آج بھی جلدی امراض کے لیے اکسیر اعظم کے طور پر باعث شفا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس فقیر کو بھی یہ سعادت رہی ہے کہ اس پانی سے غسل بھی کیا ہے اور اس پانی کو پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی یہ بہت بڑی عنایت ہے. اور وہیں پر امام نے حدیث سلسلۃ الذہب بیان فرمائی تھی، جس کی ڈیٹیل آج انشاءاللہ 4 سے 5 بجے برکات اسم اعظم کے 7ویں پروگرام میں آ جائے گی. الحمدللہ. البتہ ایک جملہ سن لیجئے. آپ نے یہ فرمایا تھا لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی ولکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها. یہ ایک طریقہ ہے. آج انشاءاللہ عصر کے وقت ہم سارے طرق کی روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ایک اور اہم بات جو عرض کرنا چاہتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بابت نظام زکوٰۃ، نظام خمس، نظام صدقات و خیرات، صلۃ الرحم، تعاون علی البر والتقوی وغیرہ، بلکہ قرض الحسنہ تک، یہ تمام سسٹم اس لیے شریعت نے پیش کیے کہ ایک دوسرے کی مدد ہو، پروجیکٹس کی بھی مدد ہو. ابھی جیسے مولانا محترم سے آپ نے سنا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین و ناظرات عہد کر لیں کہ ہمیں $1 پر ڈے، $1 پر ڈے، $30 مہینے کے بنے، $365 سال کے، تو اس سے ہمارا نظام اچھے انداز میں چل سکتا ہے، بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ زیادہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو $100. اس وقت ہمارے پاس 8 ممبر ٹوٹل 100 والے ہیں اور صرف ایک عابد علی صاحب $1 پر ڈے والے ہیں. ہمارا خرچہ تقریباً $6000 ماہانہ ہے. تو اس میں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ راہ خدا میں خرچ کیجئے. یہ محمد و آل محمد کا چینل ہے، قرآن و اہل بیت کا چینل ہے، محافل و مجالس کا،
چینل ہے، وکالت اہل بیت کا چینل ہے، تعلیمات اہل بیت عصمت و طہارت کا چینل ہے. یہیں سے آپ کو محافل و مجالس ملے گی، یہیں سے انشاءاللہ نسل بچنے کی سبیل ہوگی، یہیں سے صلۃ الرحم کا علم ہوگا، یہیں سے قرض الحسنہ کی اسکیمز شروع ہوں گی، یہیں سے یتیم پروری ہوگی، بیوگان کی کفالت ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پروجیکٹ کے ساتھ تعاون فرمائیں. ایک واقعہ سن لیجئے، ملاحظہ فرما لیجئے، اور اس کے بعد پھر میں جناب مولانا کو مائک ہینڈ اوور کرتا ہوں. تو پھر آخری مرتبہ مجھ سے جب فرمائیں گے تو سبب کروں گا. ایک واقعہ، جب آیا قرض الحسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، نازل ہوئی. قرض کی بہت آیتیں ہیں، وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. جب آیہ قرض الحسنہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جو تقریباً مدینہ میں سب سے بڑے امیر انسان تھے ریئل اسٹیٹ میں، ان کو کسی نے اس وقت بتایا جب وہ مزرعے میں آبیاری فرما رہے تھے کہ تم تو اپنے مزرعے میں مصروف آبیاری ہو، اور تمہارے اللہ نے تو بندوں سے قرض مانگ لیا ہے. پہلی صدی ہجری کے مسلمان تھے، سادہ لوح بھی تھے، بہت ہی پریشان ہوئے، حتیٰ کہ انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دھونے بھی یاد نہ رہے. مٹی میں بھرے ہوئے پاؤں کے ساتھ مسجد نبوی آ گئے اور آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ نے ہم سے قرض مانگ لیا ہے. حضور مسکرائے، حضور نے کہا ہاں قرض تو مانگا ہے. تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی ساری جائیداد اللہ کو قرض کے طور پر دے دوں تو کیا میں، میری بیوی ام دحداحہ اور بیٹی دحداحہ، ٹوٹل 3 ہی لوگ تھے فیملی کے، جہنم سے بچ جائیں گے؟ اللہ کی ذات نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کر میرے حبیب کے صحابی کی ناز برداری کرتے ہوئے یہ پیغام دے کہ اللہ فرما رہا ہے آدھا مجھے قرض دے دو جو پلٹ آئے گا ملٹی پلائی ہو کر، اور آدھا اپنے لیے رکھ لو. اللہ گارنٹی دے رہا ہے تمہاری زوجہ اور تمہاری بیٹی جہنم کی آگ میں نہیں جلیں گی. تو محترم ناظرین و ناظرات، آپ کا دیا گیا پیسہ راہ خدا میں، اللہ کو دیا گیا قرض الحسنہ، دنیا میں پلٹ بھی آتا ہے اور آخرت کی نجات کا سبب بھی بنتا ہے. اس لیے آپ مہربانی فرمائیے آج سے ہی ہمارے ممبر بنیے تاکہ یہ چینل اچھے طریقے سے محمد و آل محمد کے مذہب کی خدمت انجام دیتا ہے. میں ایک معروضہ کرتا ہوں کہ آج جو ہے اتنا اچھا واقعہ، اتنے اچھے بات کرے امام رضا صاحب کے ماشاءاللہ، اور اس کے اس میں میں میر حیدر علی باخری میرے سسرے کے طرف سے $1.14 اور سید نعمت اللہ موسوی خمون سے $1.14 ہر دن کے لیے وہ میں آپ کو پے کروں گا المہدی ٹی وی. بہت شکریہ جناب الحاج ماجد حسین موسوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے. ناظرین و ناظرات، آج ہمارے 2 ممبر اور بن گئے.
ایک بلکہ 2 ہی ممبرشپ ایک ہی شخص دیں گے. الحاج آغا ماجد حسین موسوی $1 پر ڈے 14 پیسے اور $1.14 اپنے جی ہاں اپنے خسر معظم جناب مولانا ہادی باقری صاحب کے والد مرحوم میر باقر حیدر علی باقری میر حیدر علی باقری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے $1.14 پر ڈے کے لحاظ سے انشاءاللہ اپنے ان مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے الحاج ماجد حسین موسوی نعرے والے آغا ہر مہینے $30 دیں گے، ہر روز $1.14 انشاءاللہ. اور ایک ممبرشپ اور آ گئی، یعنی ماجد حسین موسوی صاحب ہی ایک اور ممبرشپ لے رہے ہیں اپنے والد مرحوم میر سید نعمت اللہ موسوی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب اور قمر النساء، گویا اپنے والدین اور اپنے دونوں ہی خسر معظم اور مدر اللہ ساز صاحبہ عباسی بیگم، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے فادر اللہ مدر اللہ کی طرف سے ہر روز آغا ماجد اور ان کی بیگم صاحبہ یہ عنایت کریں گے، $1.14 دیں گے، اور اپنے پیرنٹس کی طرف سے دونوں کی طرف سے $1.14. تو گویا اس وقت تک ہمارے پاس بحمد اللہ وہ جو $1 پر ڈے والی مہم موومنٹ ہم نے چلائی تھی، بحمد اللہ اس میں آج ہمارے پاس 3 ممبر ہو چکے ہیں، اور میں ان 100 ممبرز والے جو حضرات و خواتین ہیں ان کا بھی اعلان کر دوں، ان کو بھی ثواب ہو. میں نے خود الحمدللہ یہ ممبرشپ حاصل کی سخاوت حسین ابن عطا اللہ نے، پھر جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ نے، جناب مولانا وسیم عباس صاحب قبلہ نے، جناب الحاج آغا ماجد حسین موسوی صاحب نے، جناب میاں منظور صاحب نے، جناب ملک وحید حیدری صاحب آف پینسلوینیا، اور ہماری ایک سسٹر ہیں باجی زہرا، اور اسی طریقے سے ہماری ایک اور سسٹر ہیں راحت جعفری، ارشد صاحب کی زوجہ زہرا باجی نے، اور زاہد جعفری صاحب کی زوجہ راحت جعفری نے ممبرشپ حاصل کی ہے. باقی بھی انشاءاللہ ممبرشپ اوپن ہے، $100 پر منتھ والی یا $30 پر منتھ والی. اللہ کریم جناب الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کو اور عابد علی کو، جو ٹوٹل 3 ممبر اس وقت تک $1 پر ڈے والے بنے ہیں، جزائے خیر مرحمت فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مولانا ہادی باقری صاحب ابھی اس پروگرام کے آخری حصے کا چند منٹ میں اعلان فرمائے. جی بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے کار خیر کی طرف متوجہ کیا بڑے ہی مؤثر انداز میں. ہمارا یقین ہے کہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی آواز یقیناً سننے والے اور دیکھنے والوں کے دلوں میں پہنچی ہوگی اور پہنچتی رہے گی. اس سلسلے میں یہی ناظرین کرام، ہم جیسے عرض کر رہے تھے کہ ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ مقصد ہدایت وہ حاصل ہو خود کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور پھر سارے معاشرے کے لیے. وہی جو بھی واقعات سنے، جو بھی بات سنے، جو بھی چیز سامنے آئے تو اس سے ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے اور ہمارے لیے کیا بات ہے. ہمارے اطہار کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے جو کارنامے ہیں، اس کا ہم لمحہ ہدایت پہنچانے والا ہے. تو میں جو ارشاد یہی ہے، ایک ارشاد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جو بہت ہی اہم ہے کہ اب ہم جو ہمارے ائمہ کے بارے میں سنتے ہیں، یہی آرزو ہوتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے، امام علیہ السلام کا نور مبارک کو دیکھے، ان کی زیارت ہو جائے. پھر یہ کہ قیامت کے میدان میں جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ہماری زیارت ہوگی، ہم دیکھیں گے ائمہ کو.
اور اس میں یہی ہوگا کہ قیامت کے میدان میں یہ کہ ہر ایک کی آرزو یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ ہم امام سے قریب پہنچ جائیں، اور امام کے قریب جتنا پہنچیں گے اتنا ہم عذاب سے گویا محفوظ رہیں گے ان کے سائے میں جب آئیں گے. لیکن وہاں پر یہ فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کا میدان میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سے اپنی مرضی سے دوڑ کے جا کے کسی کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہاں پر تو یہ ہوگا کہ وہ جس کو قریب کریں گے وہ ان کے قریب ہوگا. تو اس سلسلے میں امام کی ایک حدیث سامنے آئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو بہت ہی اہم ہے یاد رکھنے کی، جب وہ فرماتے ہیں کہ اقربکم منی یوم القیامہ احسنکم خلقا وخیرکم لأہلہ. فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے میدان میں ہم سے تم میں وہی زیادہ قریب ہوگا کہ جس میں یہ دو صفات ہوں گے. ایک تو یہ کہ احسنکم خلقا، کہ جو خلق احسن ہوگا، خلق میں نہیں یعنی صورت کے لحاظ سے نہیں، سیرت کے لحاظ سے با اخلاق ہوگا، اور پھر صرف اس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہوں گے، احسن اخلاق ہوں گے. اور پھر یہ خیرکم لأہلہ، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر رہتا ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے، یعنی یہ کہ ہم ساری چیزیں حاصل کریں لیکن ان دو چیزوں پر خاص طور سے نظر رکھیں. اور امام فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو قریب کریں گے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ہم سب کو واچ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے کے واقعے میں پیش کیا کہ وہ تو ظاہری کو نہیں، ہمارے کیفیت خواب کو بھی جان لیتے ہیں، ہماری نیتوں سے واقف ہیں. تو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارا یقین ہے اس وقت یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یقین آقا علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ یہ میں نے کہا وہی نا، جیسے خدا دیکھ رہا ہے، تو خدا کا بھی تصور ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ احساس رہے تو ہمارے اعمال کیسے ہوں. اسی طرح سے اگر یہ تصور آ جائے کہ ہم جس کے لیے جی رہے ہیں، جس کے لیے مر رہے ہیں، جس پر اپنی ہر چیز کو فدا کر رہے ہیں، اس امام کی نظر ہم پر ہے، تو اس میں یہ دو چیزیں ضرور آئیں کہ خلق میں ہم بہتر ہوں، ہمارے اخلاق بہتر ہوں بہت ہی. اور پھر اخلاق کے معاملے میں یہ بھی ہے کہ اس میں ساتھ میں امام نے فرما دیا خیرکم لأہلہ، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے مسئلہ وہ ہے. اکثر زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ نا وہ اپنے اخلاق کا سرٹیفکیٹ معاشرے سے لے کے پھرتے ہیں کہ یہ صاحب معاشرے میں پبلک کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک وہاں پر امام فرما رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے اہل و عیال کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ایسے ہو رہا ہے کہ پبلک میں بہت با اخلاق ہیں، گھر والوں سے پوچھے معلوم بڑے بد اخلاق ہیں جی، پبلک میں پوچھے تو کہتے ہیں وہ مہا سخی ہیں، گھر والوں سے پوچھیے تو معلوم مہا کنجوس ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ چکر تو چلتا رہے گا. لیکن امام کی نگاہ میں اگر بلند ہونا ہے تو ان کو وہ صفات حاصل کرنا ہے. اس طرف یہ کہ میں نے کہا یہی عقیدہ اصل ہے. سارے ائمہ اس وقت کے ہمارے امام دیکھ رہے ہیں، ائمہ دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم کو تو ظاہر ہے کہ اس پر نظر رہے تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ اب وہ خود ہم ہر عمل سنبھل کے کریں گے کہ صاحب ہم کس کے ان کی نگاہ میں ہیں، ان کے لحاظ سے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں امن و امان، اور بالخصوص ہماری قوم میں، ہمارے خاندان میں، وہاں پر امن و امان قائم ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ اس سے ایسا اگر فکر ہو جائے کہ اس سے ہوگا یہ کہ جب نظر پڑے گی ہمارے اخلاق اور کردار پہ تو امام خوش ہو جائیں گے جی. تو ظاہر ہے کہ جب خوش ہوں گے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہم کو چاہیے کہ ہم تو اب وہ کام کریں جس کی وجہ سے امام کے لبوں پر تبسم آ جائے. ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایسے وقت کے امام بھی کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں جب نام اعمال ہمارے پہنچتے ہیں تو جب نیکیوں پر نظر پڑتی ہے تو ان کے لبوں پر تبسم آ جاتا ہے، اور جب گناہوں پر برائیوں پر نظر پڑتی ہے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. تو آنسو آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ امام ہمارے گناہوں کے انجام سے واقف ہوتے ہیں. بھائی جو کانسیکوینسز ہے گناہ کے، ہم تو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. ظاہر ہے کہ گناہوں کا نتیجہ جہنم ہے.
تو گویا امام اس لیے بے چین ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہم خدا معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، تو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے امام دیکھتے ہیں. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آگ میں جلنے کا مسئلہ یہ کہ کوئی شخص اگر جلتا ہے آگ سے تو آپ جانتے ہیں کہ جلنے والے کو اتنی اذیت نہیں ہوتی جتنا کہ اس شخص کو دیکھنے والوں کو اذیت ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ چونکہ ہماری اس حالت کو امام دیکھتے ہیں تو اس کے بعد روتے کاہے کے لیے ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، وہ رو اللہ اکبر، یعنی وہ جو رونا اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ کو نا روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں تو دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے رو رو کے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے پر منحصر تھا، ہم ایسے اعمال رکھتے کہ ہماری وجہ سے امام کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ لبوں پر تبسم آ جائے. میں یہی کہتا ہوں کہ ایسا اگر نظریہ کسی کا ہو کہ ہم دنیا میں لاکھ زحمتیں اٹھا لیں گے، لاکھ مشکلوں سہ لیں گے، لاکھ زحمتیں اٹھا لیں گے، لیکن ہم ایسا کام کریں گے ان کے لبوں پر تبسم دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ شخص اس منزل پر ہوگا کہ وہ کہ جنت اس کی طلبگار ہو جائے گی. ایسا بعض آدمی مجھ میں آ جائے، ایسے آدمی کے قدم مجھ میں آ جائے. تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر ایک میں واقعہ آپ کی مولانا کی خدمت میں پیش عرض کروں کہ مولانا نے خود بیان کیا تھا ابھی جو سفیر حوضہ کا پہلی قسط جو شائع ہوئی تھی، شاید آپ نے نہیں سنا، اس میں ایک جیتا جاگتا واقعہ اسی امام کا مولانا محترم نے قبلہ کعبہ نے خود جو ان پر گزری اور انہوں نے جو خواب میں دیکھا اور امام کی جو دست مبارک سے شفا ہوگی وہ انہوں نے پیچھے شاید بہت سے ناظرین نے نہیں دیکھا. اس مقام پر میں معروضہ کی قبلہ وہ واقعہ بیان فرمائیں. دامن وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، ہمارا وقت تمام ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ صرف مولانا کے اس ارشاد کے مطابق درد شکم تھا اور بالکل مجھے شفا نہیں ہو رہی تھی، تو ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، نماز کے بعد بچہ تھا مصلی پر ہی، تو ایک اماری نور کی نازل ہوئی جس میں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے میرے شکم پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک مجھے کبھی شکم کی تکلیف نہیں ہوئی. اور انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم تعلیم کے لیے، تعلیم دین کے لیے میرے ملک آؤ گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امام پاک کی دونوں باتیں پوری ہو گئی، تعلیم بھی حاصل کی اور درد شکم بھی ختم ہو گیا. کیونکہ ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیلات آئندہ 13ویں پروگرام میں اگلے پیر کو عرض کریں گے. اب میں جناب الحاج آغا سید ماجد حسین موسوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی لہنے داغوری والی آواز کے ساتھ، نعرے کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں. ماشاءاللہ جب سے آپ جو ہے حاجی باقری صاحب کو اور مولانا صاحب کو سن رہے تھے، بہت بہت ان کا ہم شکر گزار ہے جو کہ اتنے اچھے پروگرام کر رہے ہیں اور علم بانٹ رہے ہیں. آپ لوگ سیکھیے، آپ لوگ سنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے المہدی ٹی وی سے. اور یہ غلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، نعرے خیبری، نعرے صدری، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، المہدی ٹی وی زندہ باد. جناب مولانا حاجی باقری صاحب دعائے امام زمانہ کے ساتھ اس پروگرام کو اینڈ کریں. جی ویسے بہت بہت شکریہ علی جناب مولانا نصفی صاحب، اور مولا آپ کو بھی سلام علیکم، آپ کی زندہ باد رکھے. اس موقع پر یہ دعا ہے میرے جی ہاں وہ بھی دعا کرنا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اختتام قبلہ کا دعا سے کریں، سب کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں، لیکن میری بس یہ دعا ہے کہ خدا عالم اس ذکر خلیل کو قبول فرمائے، ہمارے اس تذکرے کو ہمارے مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں مقبول کرا دے، ہم کو ایسا بنا دے خدا عالم کے ہم صحیح طرح سے تاثیر پر ایمان کر سکیں، ہر آن اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے ایمان کو خوش کرتے رہیں، ان کے لبوں پر تبسم آتا رہے. اور اس سلسلے میں یہ دعا ہے کہ جو دعا قبلہ کعبہ
خدا اس کو بھی قبول کرے. آپ سورہ فاتحہ بھی سارے مومنات جنہوں نے ان کو ڈونیشن دیا ان کے مرحومین کے لیے اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بھی دعا کر فاتحہ بھی پڑھ دیجیے اور سب کے لیے آپ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بارك هذه الفاتحه وسوره الاخلاص بتوسط الانبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الائمه الطيبين الى ارواح المرحومين المنظورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واخلف على اهلهم في الغابرين واجعلهم عندك في اعلى عليين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين واحشر النبي وأهل بيته الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا الراحمین. ناظرین محترم، صرف یہ معلومات آپ کی خدمت میں ہے کہ اس کے بعد جو الفلاح پروگرام ہونے والا تھا تاخیر کی وجہ سے وہ پروگرام نہیں ہو پا رہا ہے، معذرت خواہیں، لیکن 4 بجے سے انشاءاللہ برکات اسم اعظم کا پروگرام شروع ہوگا. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ کل انشاءاللہ 6 سے 7 بجے تک